میں آپ لوگوں کے سامنے کتاب الطہارہ کا ایک نیا چیپٹر جس کا نام باب التیمم یعنی تیمم کے مسائل، اس سلسلے میں آپ کے سامنے چند حدیثیں بیان کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تیمم کسے کہتے ہیں۔ تیمم کا لغوی معنی جب آپ ڈکشنری کے اندر دیکھیں گے تو عربی ڈکشنری کے اندر تیمم کا معنی ہے القصد یعنی ارادہ کرنا، اور تیمم کا اصطلاحی معنی ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کو پانی نہ ملے یا کوئی مجبوری ہے، پانی چھونے سے نقصان دہ ہے اس کی شریر کے لیے، اس کی بدن کے لیے، یا کسی بھی وجہ سے اگر پانی وہ استعمال نہیں کر سکتا ہے، اس کنڈیشن میں پاکی حاصل کرنے کے لیے جو کام کرتے ہیں اس کو تیمم کہتے ہیں۔ میرے بھائیو، تیمم کے تعلق سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ناپاک ہو گیا اور اس کو غسل کرنے کے لیے پانی اگر نہ ملے تو کیا کرے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر کوئی شخص ناپاک ہو گیا اور اس کو غسل کرنے کے لیے پانی نہیں مل رہا ہے تو اس کنڈیشن میں وہ تیمم کرے گا، مٹی سے تیمم کرے گا اور وہ مٹی اس کو پاک کر دے گی، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب المساجد مواضع الصلاۃ حدیث نمبر 522۔ عن ابی حذیفہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا جعلت، تمہارے لیے بنا دی گئی ہے، اگر تمہیں مٹی نہ ملے، اگر تمہیں پانی نہ ملے اور اگر تمہیں غسل فرض ہو جائے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ، اگر ہمارے اوپر غسل فرض ہو جائے اور غسل کرنے کے لیے پانی نہ ملے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مٹی کو ہمارے لیے پاک کرنے والی بنا دی گئی ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص ناپاک ہو گیا اور اس کے اوپر غسل فرض ہے تو اگر اس کو پانی نہیں مل رہا ہے اس کنڈیشن میں وہ صرف تیمم کرے گا، تیمم کرنے سے پاک ہو جائے گا۔ اب آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ تو وضو کے لیے ہے کہ اگر پانی نہ ملے تو تیمم کرے تو پاک ہو جائے گا، لیکن تو یہاں پر غسل کا معاملہ ہے۔ جس طرح غسل کرنے کے لیے پورے باڈی کو بھگانا ہوتا ہے تو کیا ہم تیمم کے لیے مٹی کے اندر لوٹ پوٹ ہو جائیں؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ اگر آپ ناپاک ہو گئے، مٹی کے علاوہ آپ کے پاس پانی نہیں ہے تو اس کنڈیشن میں آپ کو مٹی میں لوٹ پوٹ ہونے کی ضرورت نہیں، آپ صرف تیمم کریں گے، تیمم کرنے کے بعد آپ پاک ہو جائیں گے۔ اسی کپڑے میں اگر مان لیجیے آپ کا اسپرم نکل گیا، منی نکل گئی اور آپ ایسی جگہ پہ پانی بھی نہیں مل رہا غسل کرنے کے لیے، آپ کیا کریں گے؟ صرف تیمم کریں گے، تیمم کرنے سے آپ پاک ہو جائیں گے اور آپ کو الگ سے کپڑا چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو اس کپڑا ہے تو ٹھیک ہے بدل سکتے ہیں، ورنہ جو ہے کپڑا چینج کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ اس لیے کہ جو منی ہے وہ پاک ہوتی ہے، اسپرم وہ پاک ہوتا ہے، بلکہ اسپرم کا نکلنا یہ ناپاک ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ کہیں ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ پانی نہیں مل رہا، اگر ناپاک ہو گئے تو آپ صرف تیمم کریں گے تو پاک ہو جائیں گے۔ اگر کپڑا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اسی کپڑے میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب التیمم حدیث نمبر 347۔ عن عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ قال، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، بعثنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حاجت، کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی کام کے لیے بھیجا، فجنبت، تو میں جنبی ہو گیا، میں ناپاک ہو گیا، فلم اجد الماء، اور مجھے پانی نہیں ملا، مجھے غسل کے لیے پانی نہیں ملا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فتمرغت فی الصعید تتمرغ الدابہ، تو میں زمین کے اندر اسی طرح لوٹ پوٹ ہو گیا جس طرح ایک چوپا یا لوٹ پوٹ ہوتا ہے، جس طرح ایک جانور زمین کے اندر
بالکل لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے، میں اسی طرح زمین کے اندر لوٹ پوٹ ہو گیا۔ ثم اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فذکرت لہ ذالک، میں نے یہ پورا معاملہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا، میں نے یہ پورا معاملہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ فقال، تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما یکفیک ان تقول بیدیک ذالک، بیدیک ھکذا، اے عمار بن یاسر، تمہیں لوٹ پوٹ ہونے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ تمہارے لیے تو بس اتنا کافی تھا کہ تم مٹی کے اندر اپنے ہاتھ کو اور اپنے چہرے کو مل لیتے۔ اس کے بعد آگے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ثم ضرب، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ثم ضرب بیدیہ الارض ضربۃ واحدہ، پھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی پر ایک ضرب مارا، اور ضرب مرنے کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ثم مسح، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم مسح الشمال علی الیمین، پھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر مارا، اور مارنے کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کیا۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ اگر آپ کو پانی نہیں مل رہا ہے اور ناپاک ہو گئے تو آپ کو تیمم کرنا ہے۔ تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تیمم کرنے کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بتایا کہ آپ کو ایک مرتبہ مٹی پہ مارنا ہے، اور مٹی پہ مارنے کے بعد دونوں ہاتھ کو آپس میں ملانا، ملانے کے بعد پھونک مارنا، اور پھونک مارنے کے بعد اس کو چہرے کے اندر اس کو ملنا، اس کے بعد آپ کو دائیں اور جو ہے بائیں ہتھیلی پہ آپ کو رگڑ دینا ہے، مل دینا ہے۔ یہ تیمم کا طریقہ ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ ایک مرتبہ ماریں گے مٹی پہ، اس کو دونوں ہاتھ میں ملائیں گے، پھونک ماریں گے، پھر چہرے پہ ماریں گے، پھر اس کے بعد دائیں اور بائیں جو ہتھیلی پہ پھیریں گے، آپ کا تیمم ہو گیا، پاک ہو گیا۔ لیکن جس حدیث کے اندر دو مرتبہ مارنے کا ذکر ہے، ایک مرتبہ ماریے چہرے کے لیے، پھر دوسرا مرتبہ ماریے ہتھیلی کے لیے، وہ حدیث ضعیف ہے۔ آئیے پہلے وہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ وہ حدیث ہے سنن دارقطنی، حدیث نمبر 716، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، حضرت عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التیمم ضربتان، تیمم دو ضربوں کا نام ہے، ضربۃ للوجہ و ضربۃ للیدین الی المرفقین، اور دوسرا ضرب دونوں ہاتھ کے کہنوں تک ہے۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ اس حدیث کے اندر بتایا گیا کہ ایک مرتبہ مارنا ہے اور چہرے پہ پھیرنا، دوسرے مرتبہ مارنا ہے دونوں ہاتھ کے لیے، جبکہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ کیوں ضعیف ہے؟ اس لیے کہ اس کے سلسلہ سند میں ایک راوی ہے جس کا نام ہے علی بن ذبیان، اس کے بارے میں محدثین کہتے ہیں کہ وہ ضعیف ہے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ وہ منکر الحدیث ہے۔ امام بخاری علی بن ذبیان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ فیہ نظر، یعنی یہ جو ہے بالکل ضعیف ہے۔ اسی طرح جتنے بھی محدثین کرام ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کا حافظہ مضبوط نہیں ہے، یا تو وہ جھوٹ بات کرتا ہے، ثقہ راوی کے خلاف روایت کرتا ہے، اس لیے یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو جو دو مرتبہ مارنے والی حدیث ہے، یاد رکھیے علی بن ذبیان جو راوی ہے وہ ضعیف ہے، اس لیے یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو صحیح کیا ہے؟ صحیح یہی ہے جو بخاری کے اندر حدیث نمبر 347 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ کو ایک مرتبہ مارنا ہے، اور مارنے کے دونوں ہاتھ کو ملا کر پھونک مارنا ہے، اور پھونک مار کے چہرے پھیر لینا، اسی ہاتھ سے دائیں اور بائیں جو ہے ہتھیلی کو مل دینا ہے، آپ کا تیمم ہو جائے گا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ تیمم کے تعلق سے چند حدیثیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ان تمام حدیثوں کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین۔